نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ داخل ہوا، سایہ فگن ہوا. اللہ پاک نے اس مبارک اور باسعادت مہینے میں اپنی رحمت، اپنے رضوان اور خوشنودی، مغفرت و بخشش، جود و احسان اور جود و امتنان کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے. اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، دوزخ اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا. اس لیے اس مبارک مہینے میں وقت کو ضائع کیے بغیر ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف عبادت ہوا جائے، اللہ کو اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، انہیں منایا جائے، گناہوں سے اور بدیوں سے کنارہ کش ہوا جائے، اپنا تمام تر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اس کی محبوب کی یاد میں اور محبوب پہ درود و سلام میں گزارا جائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان ہے ماہ رمضان المبارک میں اہل ایمان پر اللہ جل مجدہ کے 5 انعامات اور اللہ جل مجدہ کے اہل ایمان کے لیے 5 تحائف اور گفٹس. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ امت رسول، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں ہوئی
روزہ ان پہ بھی فرض ہوا، اور پھر آپ پر حضور علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض ہوا۔ لیکن روزے کے بعض انعامات اور بعض تحائف اور ثواب اور اللہ جل مجدہ کا خاص احسان وہ ہے جو صرف اور صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ دو طرح کے انعامات اللہ پاک نے صائمین روزہ داروں پہ کیے۔ نمبر ایک، وہ انعامات جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول کی امت پر ہوئے، ہر نبی اور ہر رسول کی امت کے روزہ داروں پر ہوئے، صائمین پر ہوئے۔ اور نمبر دو، وہ انعامات اور احسانات جو صرف اور صرف امت مصطفیٰ، امت رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی اور رسول کی امت پر نہ وہ انعامات ہوئے، نہ وہ احسانات ہوئے، نہ وہ ہدایہ اور تحائف ان کو عطا ہوئے۔ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی امت کو وہ تحائف اور وہ انعامات عطا ہوئے۔ اس لیے کہ یہ امت نبی کی امت بھی ہے، رسول کی امت بھی ہے، اور اس کے محبوب اور اس کے پیارے کی امت بھی ہے۔ تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان بھی جب محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کو وہ دیتا ہے جو اوروں کو نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ پاک نے بعض خصائص، بعض امتیازات، بعض معجزات و کرامات حضور علیہ السلام کو وہ عطا کیے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور رسول کو عطا نہ ہوئے۔ اس طرح آپ کی امت کو بعض وہ امتیازات اور کرامات عطا کیے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی نبی کی امت کو عطا ہوئے، نہ کسی رسول کی امت کو عطا ہوئے۔ مقصود بتانے کا یہ ہے کہ روزہ سب پہ فرض ہوا اور روزے کا ثواب سب کو عطا ہوا، لیکن محبوب کی امت کو وہ عطا کیا، وہ دیا جو کسی امت کو نہ دیا نہ عطا کیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، الترغیب و ترہیب جو حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں حضرت جابر سے روایت ہے، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی، کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 وہ تحائف اور انعامات عطا کیے گئے
فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یعنی کسی نبی کی امت کو عطا نہ ہوئے. اما واحدۃ فإنه اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر اللہ الیہ فلم يعذبه ابدا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا انعام یہ ہے، اللہ کا پہلا تحفہ اور گفٹ یہ ہے اور ہدیہ یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی شب ہوتی ہے، تو اللہ پاک محبوب کی امت کو دیکھتا ہے. کیا؟ محبوب کی امت کو دیکھتا ہے. کیا شان ہے محبوب کی کہ کبھی رات میں شعبان کی پہلی رات میں کبھی محبوب کو دیکھتا ہے اور کبھی محبوب کی امت کو دیکھتا ہے. رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نگاہ رحمت سے دیکھے گا، جس کو اللہ پاک رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے رحمت کی نگاہ سے، رحمت کی نظر سے شعبان ماہ رمضان کی پہلی رات کو دیکھا اور وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا گئے. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی عذاب نہ دے گا. حدیث مطلق ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ قبر میں عذاب دے گا نہ دوزخ میں عذاب دے گا. اس کے دیکھنے کا کمال یہ ہے، اس کے دیکھنے کا اعزاز یہ ہے، جسے دیکھتا ہے وہ عذاب سے نجات پاتا ہے، وہ عذاب قبر ہو یا عذاب دوزخ ہو. اللہ پاک نے اس پہلی رات کی قسم اٹھائی، فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے شعبان رمضان کی رات، رمضان کی پہلی رات تیری، اذا یغشا، جب تو محبوب کی امت پہ چھا جائے اور محبوب کی امت کو اپنے نور میں اور اپنی روشنی میں ڈھانپ لے. پہلی رات رمضان کی اللہ جل مجدہ کے دیدار کی رات ہے، اللہ جل مجدہ کی نگاہ رحمت کی رات ہے، نظر رحمت کی رات ہے اور احسان رحمت کی رات ہے. اس لیے رمضان کی ہر رات امپورٹنٹ ہے، لیکن پہلی رات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. فرمایا کہ محبوب کے امت کے روزداروں کے منہ کی بدبو شام کے وقت اللہ پاک کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، تو یہ بدبو تو دن میں بھی ہوتی ہے، تو پھر حدیث میں خاص شام کی تخصیص کیوں کی؟ سو اس لیے کی کہ شام کے وقت منہ کی بدبو جو نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف روزہ دار کے منہ کی بدبو اور ایک طرف مشک و عنبر
دونوں میں اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں بظاہر تو وہ منہ کی بدبو ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بدبو نہیں، وہ مشک و عنبر کی خوشبو ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب انسان دن بھر بھوک و پیاس کی حالت میں گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، تو شام کے وقت وہ اللہ تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے، مقام محبت پر فائز ہوتا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے محبت کا قانون ہے کہ محبوب کی بدبو بھی ہو تو وہ خوشبو لگتی ہے، محبوب سے خوشبو نہ بھی آئے تو اہل محبت اور محب کہتا ہے کہ میرے محبوب خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روزہ دار قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے تو اس وقت روزہ دار کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نمازوں کی اپنی پہچان ہے، سجدوں کی اپنی پہچان ہے، حج و زکوٰۃ کی اپنی پہچان ہے، تاجدار کائنات کے عشق و محبت کی اپنی پہچان ہے، لیکن روزہ داروں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس خوشبو کو سونگھ کر سونگھنے والے جان جائیں گے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ کو منانے اور راضی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا تیسرا انعام یہ ہے اور تیسرا تحفہ اللہ کا یہ ہے، ڈیوائن گفٹ یہ ہے، تحفہ خداوندی، تحفہ ربانی یہ ہے کہ اللہ پاک کے ملائک، معصوم فرشتے، ان کے لیے، حضور کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے صائمین روزہ داروں کے لیے رات دن اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ وہ بخشش کی دعا مانگیں اور وہ ریجیکٹ ہو، وہ رد ہو؟ اس لیے پھر اللہ پاک نے اشارہ کیا سورہ لیل میں، فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رمضان کی راتوں کی، پھر رمضان کی ہر رات آ گئی جب وہ اہل ایمان پہ، کائنات پہ چھا جائے۔ رات کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس ہر رات میں فرشتے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، محبوب کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وَالنَّهَارِ اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دن کی قسم اس لیے اٹھائی کہ ہر دن اللہ کے ملائک، اللہ کے فرشتے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کہاں ہم گناہگار، خطا کار و سیاکار، کہاں اللہ کے ملائک کی دعائیں۔ یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال محبوب کا ہے۔ فرشتے ہمیں نہیں دیکھتے، محبوب کو دیکھتے ہیں۔ فرشتے ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، محبوب کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ تو محبوب کو دیکھ کر اور محبوب کے مقام کو دیکھ کر دعائیں ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا بہت ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے، بہت نیک پرہیزگار ہوتا ہے، بیٹا نافرمان و خطا کار ہوتا ہے، لیکن لوگ بیٹے کو نہیں دیکھتے، باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ وہ تو زاہد و عابد ہے، وہ تو شب بیدار ہے، تہجد گزار ہے، تو اس مقام پر ملائکہ نے ہمیں نہ دیکھا، محبوب کو دیکھا۔ اور جب محبوب کو دیکھا تو محبوب کے عشق میں، محبوب کی محبت میں وہ راتوں کو بھی ہماری بخشش مانگتے رہے اور دن کو بھی ہماری بخشش مانگتے گئے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي۔ فرمایا چوتھا انعام یہ ہے
کہ اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دیتا ہے. کیا؟ اپنی جنت کو، حدیث میں جنتہ ہے، اپنی جنت کو حکم دیتا ہے. جنت اور ہے، خدا کی جنت اور ہے. جنت اور ہے، مولا کی جنت اور ہے. جنت الگ ہے، مصطفیٰ کی جنت الگ ہے. مولا کی جنت عظیم جنت ہے اور مصطفیٰ کی جنت سب سے عظیم جنت ہے. اس مقام پر اللہ پاک نے جنت کی اضافت اپنے آپ کی طرف کی، خود کو مضاف الیہ بنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جنت اللہ کی ہے، یہ جنت مولا کی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک خود حکم دیتا ہے جنت کو کہ جنت تیار ہو جا، خوبصورت ہو جا، آراستہ ہو جا، مزین ہو جا. کیوں؟ لعبادی، میرے بندوں کے لیے، میرے محبوب کی امت کے لیے. فرمایا کہ اوشک ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، اس لیے کہ میرے بندے میرے لیے دنیا میں تھک گئے ہیں، کبھی راتوں کے قیام سے، کبھی راتوں کے سجدوں سے، کبھی دن کے بھوک و پیاس سے. نہ دن میں چین نصیب ہوا، نہ رات میں ہوا. رات ہوئی، کروٹ لیٹے، نیند آ گئی، سحری کا ٹائم ہوا، میٹھی نیند سے میری رضا کی خاطر اٹھے. فرمایا میرے بندے تھک گئے ہیں، وہ آ کر میرے گھر میں آرام کریں گے، میرے دار رحمت میں، میرے مقام رحمت میں آرام کریں گے. اس لیے جنت وہ تو آئیں گے قیامت کو، قیامت کے بعد آئیں گے، لیکن تو آج سے ان کے لیے تیار ہو جا. جیسے آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، بہت معزز مہمان ہو، بہت ہائی اسٹیٹس کا ہو، آپ پہلے سے گھر کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں کہ فلاں آئے گا. اسی طرح حضور کی امت، تاجدار کائنات کی امت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی مومن امت جنت میں جائے گی. لیکن کبھی اللہ پاک نے جنت کو یہ نہ فرمایا کہ جنت تو تیار ہو جا، خوبصورت ہو جا، آدم کی امت آئے گی. کبھی نہیں فرمایا. کبھی نہیں فرمایا کہ عیسیٰ کی امت آئے گی، موسیٰ کی امت آئے گی، نوح ابراہیم کی امت آئے گی علیہم السلام. کبھی نہیں فرمایا. جائیں گے تو وہ بھی جنت میں، اور جائیں گے محبوب کی امتی بھی جنت میں. فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے، محبوب کی امت کے لیے جنت کو سجایا اور بسایا گیا. تو جنت میں جانا اور ہے، اور جنت کا حضور کی امت کے لیے سج جانا، خوبصورت ہو جانا، حسین و جمیل ہو جانا اور ہے. فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. فرمایا ایک وہ پہلی رات تھی جس رات اللہ پاک نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور آج آخری رات ہے. آج آخری رات ہے. فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے تو سب کو بخش دیتا ہے. ابتدا ہوئی نظر سے، بولیے کس سے؟ نظر سے، اور بات ختم ہوئی مغفرت و بخشش پہ. معلوم ہوا جسے وہ دیکھتا ہے تو پھر بخش دیتا ہے. جسے وہ دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، چاہت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے بخش دیتا ہے. اور جس کو اس کے محبوب دیکھتے ہیں محبت و چاہت کی نگاہ سے، اسے بھی بخش دیتا ہے. فقال رجل اہی لیلۃ القدر. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخری رات کیا شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں. فرمایا یہ آخری رات شب قدر کی نہیں ہے. فرمایا کہ الم تر الی العمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے یہ نہ جانا کہ کام کرنے والا جب کام کرتا ہے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کب ملتی ہے؟ پیسہ کب ملتا ہے؟ جب کام ختم ہو جائے. فرمایا جب کام ختم ہو جائے گا، روزہ دار روزے رکھ لیں گے،
عبادت گزار عبادت کر لیں گے تو پھر ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ اگر رمضان کی آخری رات کا مقام یہ ہے تو پھر شب قدر کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، سورہ لیل میں اشارہ ہے، عرفا کہتے ہیں کہ واللیل اذا یغشا، یہ اشارہ ہے ماہ رمضان المبارک کی آخری رات کو۔ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات تیری قسم جس رات میں میں مصطفیٰ کی امت کو بخش دوں، حضور علیہ السلام کی امت کی گناہوں کو مٹا دوں۔ اس لیے لوگوں، ان اوقات کو ضائع مت کرو، ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اور ہماتن اللہ کی عبادت میں اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام میں مشغول و مصروف ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة